السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ کی رائٹر ناول میں اسیر محبت ہو گیا کی ایپیسوڈ نمبر 37 لے کر حاضر ہو چکی ہے۔ ہم شروع کر لیتے ہیں اپنی ناول کے ایپیسوڈ کو، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے ناول کے ایپیسوڈ پر لائک کرنا ہے، کمنٹ میں بتانا ہے آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور ساتھ ہی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے گا تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں۔ ابھی ہم شروع کر لیتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کو۔ ناول کا نام ہے میں اسیر محبت ہو گیا، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں، اینڈ ایپیسوڈ ہے 37۔ سرجری رات کو ہونے والی تھی، ابھی صبح کے 8 بج رہے تھے۔ داریا اور ززان رشیا رات کو ہی چلے گئے تھے۔ داور اور حمیرہ کو بھی باران نے گھر بھیج دیا تھا کیونکہ بچے ہاسپٹل میں کمفرٹیبل نہیں تھے اور گھر میں وہ ماں اور باپ دونوں کو چاہتے تھے، اس لیے باران نے ان دونوں کو ہی گھر بھیج دیا تھا۔ اس وقت وہ اکیلا ہی زاہلے کے پاس تھا، وہ جو ہر وقت تیار شیار رہتا تھا۔ اٹلی کی سردی کے باوجود دن میں 2 بار جب تک نہ نہاتا اسے سکون نہیں ملتا تھا، اور جتنی بار نہاتا اتنی بار کپڑے بھی چینج کرتا تھا، مگر آج اسے 3 دن ہونے والے تھے کپڑے چینج کیے ہوئے۔ اسے کوئی ہوش ہی نہ تھا اپنا۔ ابھی اسے داریا کی کال آئی تھی جو ابھی رشیا پہنچی تھی، اسے زاہلے سے بات کرنی تھی۔ زاہلے سے بات کروانے کے لیے وہ زاہلے کے روم میں داخل ہوا ہی تھا کہ سامنے ہی وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑے دباتی ہوئی نظر آئی، ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ داری، میں بعد میں بات کرتا ہوں تم سے، وہ داریا سے کہتا کال کٹ کر کے فوراً زاہلے کے پاس پہنچا تھا۔ زاہلے، کیا ہوا ہے؟ سر میں زیادہ درد ہو رہا ہے میری جان کے؟ وہ اپنے دونوں مضبوط ہاتھ اس کے نازک ہاتھ پر رکھتا خود ہی اس کا سر دبانے لگا اور پریشانی سے ساتھ پوچھنے لگا، میرا سر، وہ درد کی شدت کو برداشت کرتی مشکل سے بولی۔ میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، وہ اسے کہتا جانے لگا، مگر زاہلے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ نہیں نہیں نہیں، بس پلیز میرا سر دبا دو، وہ درد سے آنکھیں زور سے بند کرتی اس سے بولی تو باران جلدی سے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگا۔ کوئی 5 منٹ ہوئے تھے اسے زاہلے کا سر دباتے کہ اچانک سے زاہلے نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں پر سختی سے رکھے تھے۔ میرا سر پھٹ جائے گا باران، میرا سر پھٹ جائے گا، کچھ کرو پلیز، کچھ کرو، وہ اپنے سر کو پکڑے تکلیف سے بے حال ہوتی روتے ہوئے بولی تو باران خان کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے۔ زاہلے میری جان، بس میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، وہ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں کے نیچے سے نکالتا پریشانی سے بولا۔ باران، نہیں، پلیز میرے پاس رہو، وہ جانے لگا تھا مگر دروازے تک پہنچتے ہی زاہلے کی پکار پر رک گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر زاہلے کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھیں ایک دم پوری کھلی تھیں۔ زاہلے، وہ اونچی آواز میں چیختا بھاگ کر زاہلے کے بیڈ کی جانب واپس بھاگا تھا، جبکہ زاہلے نے اپنے ناک سے نکلتے خون کو انگلی کی پوروں سے چھوتے باران کی جانب دیکھا تھا، مگر اس کی آنکھوں نے اپنی جانب آتے باران کا دھندلا عکس دیکھا تھا اور پھر ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ بیڈ پر گرتی کہ باران نے اسے اپنی باہوں میں تھاما تھا۔ زاہلے میری جان، آنکھیں کھولو نا، پلیز ایسے نہ کرو نا، پلیز اٹھو نا، آنکھیں کھولو پلیز۔ میں مر جاؤں گا، ایسے نہ کرو نا، پلیز، وہ زاہلے کو اپنی باہوں میں تھامتا اس کا چہرہ تھپتھپاتا بولا، جبکہ زاہلے کی ناک سے خون بہتا چلا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر، کہاں مر گئے سب کے سب؟ پلیز یہاں آؤ، میری زاہلے کو آ کر چیک کرو، دیکھو اسے کیا ہو گیا ہے، وہ کوریڈور میں نکل کر اونچی اونچی آواز میں بولتا ڈاکٹر کو پکار رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے کو تیار تھے۔ اس کی آوازوں کو سن کر ڈاکٹر جو کوریڈور میں ہی کھڑی تھی بھاگ کر وہاں آئی تھی اور کمرے میں باران کے ساتھ داخل ہوئی۔ اوہ نو، ان کو ابھی ICU میں شفٹ کرنا پڑے گا، ابھی ان کی سرجری کرنی پڑے گی، ڈاکٹر زاہلے کا چیک اپ کرتی فکر مندی سے بولی تو باران کی پریشانی اور بڑی تھی۔ کیا ہوا ہے زاہلے کو؟ وہ پریشانی سے ڈاکٹر سے پوچھنے لگا۔ ان کے سر درد نے گزرتے وقت کے ساتھ شدت اختیار کر لی ہے، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت اور زیادہ بگڑ گئی ہے۔ اگر ہم نے اسی وقت آپریشن نہ کیا
تو کوئی شک نہیں ان کے دماغ کی نسیں پھٹ سکتی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات پر باران کو لگا وہ بھی گر جائے گا۔ میری زاہلے ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ باران نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ کہیں ڈاکٹر کوئی بری بات نہ کہہ دے۔ سوری، مگر میں کچھ نہیں کہہ سکتی مسٹر باران۔ سچ کہوں تو چانسز بہت کم ہو گئے ہیں ان کے بچنے کے، اس طرح سے ان کی اچانک طبیعت بگڑنے پر۔ آپ بس گاڈ سے پرے کریں۔ ڈاکٹر نے بس دعا کی امید لگائی تھی، جبکہ کب سے پلکوں کی اوت میں ٹھہرے آنسوؤں نے اپنا بند توڑ کر گرنا شروع کیا تھا، اور اگلے ہی پل وہ ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ پلیز ڈاکٹر، پلیز میری زاہلے کو بچا لیں۔ پلیز، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، کہیں تو پاؤں پکڑ لوں گا، پر پلیز میری زاہلے کو کچھ نہ ہو، اسے بچا لیں۔ میں نہیں رہ سکوں گا اس کے بغیر۔ ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر باقاعدہ آنسوؤں سے روتے ہوئے وہ ڈاکٹر سے زاہلے کو بچانے کی بھیک مانگ رہا تھا۔ ڈاکٹر خود حیران تھی اسے ایسے دیکھ کر۔ کہاں پہلے جب وہ زاہلے کو یہاں لایا تھا تو اسے بچانے کے لیے جان کی دھمکی دے رہا تھا، اور اب کہاں ان کے سامنے بھیک مانگ رہا تھا۔ اگر ڈاکٹر کو پتہ لگ جاتا کہ سامنے والا زندگی میں پہلی بار کسی کے سامنے یوں ہاتھ جوڑ کر گر گرا رہا ہے تو وہ حیرت اور صدمے سے بے ہوش ہو جاتی۔ کوئی ان کے مافیا ڈون کی دنیا سے باران کو ایسے دیکھتا تو وہ حیرت سے مر ہی جاتا، کیونکہ باران خان نے تو کبھی گڑ گڑا کر کچھ مانگنا تو دور، کسی سے ریکویسٹ بھی نہیں کی تھی۔ اس وقت ڈاکٹر کے سامنے کھڑا شخص وہ باران خان تو لگ ہی نہیں رہا تھا جسے دنیا جانتی تھی، اور وہ ابھی اٹلی کا گینگسٹر باران خان تھا بھی نہیں، کیونکہ اس وقت وہاں ساحل عمر کا دیوانہ کھڑا تھا، جسے بس اتنا پتا تھا کہ اس وقت اس کی زاہلے اس سے دور جا رہی ہے، وہ موت اور زندگی کی جنگ لڑنے جا رہی ہے۔ ایسے میں اسے اپنی انا، اپنا غرور کچھ یاد نہیں تھا۔ یاد تھا تو بس یہ کہ اسے اپنی زاہلے کی زندگی چاہیے۔ مسٹر باران، پلیز آپ مجھ سے ایسے اپنی وائف کی زندگی کی بھیک نہ مانگیں، بلکہ جا کر گاڈ سے ان کی زندگی کی بھیک مانگیں۔ ڈاکٹر باران کو ترس اور ہمدردی بھری نگاہوں سے دیکھ کر کہتی نرسز اور وارڈ بوائز کو بلانے چلی گئی تاکہ زاہلے کو آئی سی یو میں شفٹ کر سکیں۔ کیسی کایا پلٹ تھی نا؟ جہاں اسے دیکھ کر پرسوں ڈاکٹر کی آنکھوں میں خوف تھا، وہیں آج اسے دیکھ کر انہی آنکھوں میں ترس اور ہمدردی تھی۔ ڈاکٹر کے وہاں سے جاتے ہی باران تھکے ہارے قدموں سے زاہلے کے بیڈ کے قریب پہنچ کر نیچے بیٹھتا اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ مجھے چھوڑ کر مت جانا زاہلے، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ سچ میں باران خان کی زندگی تمہاری سانسوں کی ڈور سے جڑی ہے۔ جس دن ان سانسوں کی ڈور کٹ گئی اس دن باران خان کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتا زاہلے کا ہاتھ پکڑے اس سے بولا، اور پھر جھک کر اس کے ہاتھ پر بوسہ دے گیا۔ اتنی دیر میں وارڈ بوائز اور نرسز آ گئی تھیں تاکہ زاہلے کو آئی سی یو میں لے جا سکیں، اور یہاں سے باران خان کی بے چینی اور ڈر پھر سے بڑھ گئے تھے۔ داور آپ کو ہاسپٹل رہنا چاہیے تھا۔ باران اکیلا وہاں کیسے مینج کرے گا؟ بچوں کو سلا کر وہ کمرے میں آئی تو داور صوفے پر بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا، جبکہ وہ اس کے ساتھ جا کر بیٹھتی اس کے کندھے پر سر رکھتی بولی، میں آنا نہیں چاہتا تھا، مگر تم جانتی ہو نا اسے، وہ کب مانتا ہے کسی کی بات کو۔ رات کو سرجری ہے زاہلے کی، تو میں شام کو چلا جاؤں گا اس کے پاس، اور تم گھر میں بچوں کے پاس رہنا۔ وہ نرمی سے اس کی بات کا جواب دیتے آخر میں اس کے سر پر بوسہ دے گیا۔ ٹھیک ہے، مگر مجھے فکر ہو رہی ہے زاہلے کی، حمیرہ نے کہا تو داور نے لمبا سانس کھینچا۔ وہ سب کو عزیز ہے حمیرہ، سبھی کو اس کی ٹینشن ہو رہی ہے، بس دعا کرو وہ ٹھیک ہو جائے، ورنہ میرا بھائی مر جائے گا۔ داور نے کہا تو حمیرہ چپ ہو گئی۔ ہاں، وہ بھی باران کی حالت دیکھ چکی تھی، اور یہ بات وہ بھی جان گئی تھی کہ اگر زاہلے کو کچھ ہوا تو کوئی شک نہیں باران بھی مر جائے گا۔ وہ دونوں اسی پوزیشن میں بیٹھے تھے کہ تبھی داور کا فون رنگ ہوا۔ کال ڈیوڈ کی تھی۔ اس نے ڈیوڈ کو ہاسپٹل ہی رہنے کو کہا تھا، مگر باران کی نظروں سے بچ کر۔ ہاں بولو ڈیوڈ، کیا ہوا ہے؟ سب خیر تو ہے نا؟ داور نے کال پک کرتے ہی پوچھا، جبکہ حمیرہ کے کان کھڑے ہوئے اور وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ سر، زاہلے میم کی طبیعت اچانک بگڑ جانے کے سبب ان کا آپریشن ابھی ہونے والا ہے۔ ڈیوڈ کی بات پر وہ فوراً کھڑا ہوا۔ میں ابھی آتا ہوں ہاسپٹل، وہ پریشانی سے کہتا صوفے کی بیگ سے اپنا کوٹ اٹھا کر پہنتے، اپنا موبائل کوٹ کی جیب میں رکھتا بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔
جبکہ حمیرہ بھی اس کے پیچھے ہی بھاگی تھی۔ کیا ہوا ہے داور؟ بتا کر تو جائیں۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتی بولی تو وہ رک گیا۔ زاہلے کا آپریشن ہونے والا ہے، اس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے، تم اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا۔ وہ حمیرہ کو بتاتا اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھا تھا جبکہ گارڈ نے گیٹ کھولا تھا۔ داریہ میں آفس جا رہا ہوں اور شاید آج لیٹ ہو جاؤں کیونکہ بہت کام پینڈنگ پڑا ہے۔ زیزان تیار ہو کر داریہ سے بولا جبکہ داریہ نے ایک بھرپور نظر زیزان پر ڈالی تھی جو 3 سے 4 سویٹر پہن کر ان پر ڈبل لانگ کوٹ پہنے، گردن پر مفرل لپیٹے، ڈبل دستانے پہنے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ زیزان، کچھ رہ گیا ہے تو وہ بھی پہن لو، وہ طنزیہ انداز میں بولی تو زیزان پہلے تو اس کی بات پر حیران ہوا، پھر جب اس کی بات کی سمجھ آئی تو 32 دانتوں کی نمائش کرتا اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، اسے آج بھی ویسے ہی سردی لگتی تھی جیسے پہلے لگتی تھی۔ اف اللہ، یہ رشیا کی سردی، کہیں زیزان کی جان ہی نہ لے کسی دن۔ ہاں، سر پر ٹوپی نہیں لی میں نے کیونکہ میرا ہیئر سٹائل خراب ہو جاتا ہے اس سے، پر کوئی نہیں، میں مینیج کر لوں گا، وہ بنا طنز کی پرواہ کیے بولا۔ کب آخر تمہیں اس سردی کی عادت پڑے گی؟ داریہ نے پوچھا تو زیزان نے کندھے اچکائے۔ بس اب تم جیسا تو بن نہیں سکتا کہ اتنی سردی میں بھی ایک لانگ کوٹ پہن کر گھر سے نکل جاؤں۔ زیزان کی بات پر داریہ نے سر جھٹکا۔ چلو جاؤ اپنے کام پر، مجھے تو لگتا ہے تمہارے آفس کا سارا سٹاف بھی کہتا ہوگا کون سا نمونہ کارٹون ہمارا باس ہے۔ وہ ہنس کر بولی تو زیزان نے ناک چڑھایا۔ تم کیا جانو کہ مجھ پر میرے آفس کی کتنی لڑکیاں مرتی ہیں؟ وہ فخر سے اتراتے بولا تو داریہ ایک دم سیریس ہوئی۔ کون ہیں وہ لڑکیاں؟ بتاؤ مجھے، ابھی کے ابھی جا کر ان کی جان نہ نکالی تو میرا نام بھی داریہ خان نہیں۔ وہ اس کے پاس پہنچ کر غصے سے بولی تو زیزان اس کے اس رویے پر حیران ہوا تھا۔ ارے جان، مذاق تھا۔ وہ اسے کول ڈاؤن کرتا اسے گلے لگاتا بولا۔ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ میں بتا رہی ہوں زیزان، لڑکیوں سے دور رہنا، اور اگر کوئی لڑکی تم پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کرے تو مجھے بتانا، میں اس کی جان نکال دوں گی جو میرے شوہر پر نظر رکھے گی۔ داریہ اس کے سینے سے لگے اس کے کوٹ کے کالر کو سختی سے مٹھیوں میں دبوچتی شدت بھرے لہجے میں بولی تو زیزان کچھ نہ بولا۔ اچھا بس ٹھیک ہے نا، کول ڈاؤن ہو جاؤ، ابھی میں جا رہا ہوں آفس، وہ داریہ کے سر پر بوسہ دیتا بولا تو داریہ اس سے دور ہوئی۔ اچھا دھیان سے جانا اور جلدی آنے کی کوشش کرنا، وہ مسکرا کر بولتی واپس سے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی جبکہ زیزان اسے بائے بائے کرتا کمرے سے نکل گیا۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ نمبر 37۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا بھی ضرور آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے گا تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز بھی آپ کو ٹائم سے مل جائیں۔ تو ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسٹے بلیسڈ ود ہیپینس۔ اللہ حافظ۔